بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ اور معارف القرآن جلد اور پیج نمبر 614 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 255 وہی چل رہی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی چل رہی ہے۔ آیت الکرسی کے خاص فضائل ہم ایک ایک کر کے ایک ایک ویلاگ میں بیان کیے ہیں۔ یہ ایک آخری حصہ ہے، اس کا ہیڈنگ ہے وسع کرسی السماوات والارض۔ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تک پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گور، یعنی قبر، جادہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور۔ شورش بزم طرب کیا، عود کی تقریر کیا، درد مندان جہاں کا نالائے شبگیر کیا۔ عرصۂ پکار میں ہنگامہ شمشیر کیا، خون کو گرمانے والا نعرۂ تکبیر کیا۔ اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں۔ 8واں جملہ آیت الکرسی کا، وسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے باروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 5، اور نیکسٹ اس کا جو بقیہ حصہ رہتا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے ویلاگ میں۔ تو یہ ہمارا باب کمپلیٹ ہو جائے گا آیت الکرسی والا۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق
وہ جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ خیبر، وہ جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔